علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من وجد سعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، عید الاضحیٰ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محترم ایام میں سے یہ 10 ایام بھی ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نیک اعمال ان 10 دنوں کے اندر جتنے محبوب ہیں دوسرے دنوں کے اندر اتنے محبوب نہیں ہیں، یعنی فضیلت ان 10 دنوں کی دوسرے دنوں پر زیادہ ہے۔ لہذا ان ایام کے اندر عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں ایک عمل ہے روزہ رکھنے کا، دن کے اندر اور راتوں میں بھی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محدثین نے اس بنیاد پر کہ رمضان کے اخیر عشرے کے سلسلے کے اندر بھی روایت موجود ہے اور ان 10 دنوں کے بارے میں بھی روایت موجود ہے، دونوں کے درمیان تطبیق اس طرح دی ہے کہ راتوں کے اعتبار سے تو رمضان المبارک کا اخیر عشرہ زیادہ افضل ہے، اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ زیادہ اہم ہیں اور زیادہ فضیلت والے، لہذا ان 10 دنوں کے اندر عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس مہینے سے جو متعلق عمل ہے وہ قربانی کا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ جب آپ سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا ہے اور اس خواب پر عمل کرنے کے لیے چلے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گردن کے اوپر چھری چلا دی۔ حدیث قرآن کی آیت تو کہتی ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ ان کو منہ کے بل لٹا دیا، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ چھری بھی چلائی، جتنا عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردن کو کٹنے سے بچایا، اور پھر آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے آواز دی کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، جتنا دیکھا تھا اتنا عمل تم نے کر دیا، یہ تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک عظیم ذبح قربانی بھیجی ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام مینڈا لے کر آیا جنت کا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس مینڈے کو قربان کیا ہے۔ یہی سنت چلی ہے ملت ابراہیمی کے اندر، اور آج تک وہ سنت زندہ ہے عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں۔ عید الاضحیٰ کی قربانی ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص جو شخص 612.5 گرام چاندی کی قیمت کا مالک ہو وہ شخص صاحب نصاب ہے،
اپنی ضروریات اصلیہ سے زائد۔ ضروریات اصلیہ کیا ہیں؟ ضروریات اصلیہ اپنا رہنے کا مکان، چاہے کرائے کا ہو چاہے اپنا ذاتی ہو، رہنے کا مکان، روزانہ کے استعمال کے کپڑے، روزانہ کے استعمال کی سواری، اور جو چیزیں اس کی روزانہ استعمال ہو رہی ہے ان کو چھوڑ کر، جس کے بغیر اس کی روزمرہ کی زندگی کٹ نہیں سکتی، اس کو چھوڑ کر جتنا سامان ہے، چاہے وہ زمین جائیداد کی صورت میں ہو، روپے پیسے کی صورت میں ہو، سونے چاندی کی صورت میں ہو، یا گھر کے اثاثے کی صورت میں ہو، جس کی مثال کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ گھر کے اندر بڑے بڑے تانبے کے برتن ہوتے ہیں جو کبھی سالوں میں کسی بڑی تقریب کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اس برتن کا اس کی روزمرہ کی زندگی سے تعلق نہیں ہے۔ اگر ان کو ملا کر بھی اس کی قیمت 600 12.5 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس میں سال گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے۔ اگر 12 ذی الحجہ کی عصر سے پہلے اگر کوئی شخص اتنے مال کا مالک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ وقت رہے گا تو قربانی کرے گا، اور اگر اتنی دیر میں مالک ہوا ہے کہ اس کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ جانور خرید کے قربان کر سکے تو پھر اس کے ذمے ایک جانور کی قیمت کا صدقہ واجب ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کسی وجہ سے نہ کر سکے تو اس کے ذمے ایک بکرے کی قیمت کا صدقہ واجب ہے۔ اب یہاں پر بڑے جانور کا 7واں حصہ نہیں چلے گا، بلکہ ایک بکرے کی قیمت کا صدقہ اس کے ذمہ واجب ہوگا۔ تو جو شخص صاحب نصاب ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ وجوب کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجب ساعۃ لأن یضحی ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جب کسی عمل کے اوپر وعید آ جائے، ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مدینہ کے بعد ہر سال قربانی کی ہے، اگر آپ صرف قربانی کرتے اور اس کے اوپر وعید بیان نہ فرماتے تو یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنتا، سنت متواترہ بنتا، لیکن آپ نے خود قربانی کی اور نہ کرنے والوں کے خلاف وعید بیان کی، لہذا اس کا درجہ ان اعمال کے مقابلے میں ایک درجہ اوپر ہوگا جو نبی علیہ السلام نے صرف کیے ہیں اور اس کے اوپر کوئی وعید بیان نہیں کی، لہذا یہ عمل واجب ہے۔ سعہ سے معنی جو شخص وسعت رکھے، وسعت سے کیا مراد ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، احناف نے اس کا مطلب یہ نکالا ہے کہ وسعت سے مراد صاحب نصاب ہونا ہے، کہ جو شخص صاحب نصاب ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جو لوگ سنت کہتے ہیں، فقہائے کرام میں بھی بعض فقہا نے اس کو سنت کہا ہے، لیکن ان کے نزدیک بھی یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی عمل کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس کے اوپر ملامت کی جائے گی، کہا جائے گا کہ وہ عمل جو مطلوب نہ تھا اس نے اس کو چھوڑا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے کے اندر بعض لوگوں نے اس کو سنت کہہ کر ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا اس عمل کو ہلکا نہیں سمجھا جائے گا۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما قربانی نہیں کیا کرتے تھے، تو ہم حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ خلیفہ وقت تھے لیکن صاحب نصاب نہیں تھے۔ آپ نے واقعہ بار بار سنا ہوگا کہ حضرت بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے ایک دن میٹھے کا انتظام کر دیا تھا، پہلے میٹھے کا مطالبہ کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس اتنا ہے کہاں کہ میں میٹھے کا انتظام کر سکوں، بس کھانے بھر رہتا ہے۔ تو اہلیہ نے بجائے کچھ کہنے کے تھوڑا تھوڑا اس میں سے جمع کرنا شروع کیا، کچھ دنوں کے بعد اتنا پیسہ ہو گیا کہ میٹھے کا بھی انتظام ہو گیا۔ جب میٹھا سامنے آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟
جواب دیا کہ تھوڑا تھوڑا اکٹھا کیا تھا، آج اتنا ہو گیا کہ میٹھے کا انتظام کر دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجربے سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر اتنا کم کر دیا جائے تب بھی میرے گھر کا خرچ چل سکتا ہے، لہذا انہوں نے بیت المال سے اپنے وظیفے سے اتنا کم کرا دیا۔ یہ اتنے مالدار تھے، یہاں میٹھے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، قربانی کا جانور کہاں سے آئے؟ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فقیرانہ زندگی گزاری ہے، اگرچہ لاکھوں مربع میل کے حاکم تھے لیکن اپنی زندگی فقیرانہ تھی، تو وہ تو صاحب نصاب تھے ہی نہیں کہ ان کے اوپر قربانی واجب ہو۔ ہم تو بات اس پر کر رہے ہیں جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہو۔ لہذا حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قربانی نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ قربانی کرنا واجب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کی بنیاد پر۔ دوسرے، اگر یہ عمل سنت ہوتا تو قربانی کر لے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، وہ گوشت اس کو حاصل ہو گیا، وہ گوشت استعمال کر سکتا ہے۔ ایسا شخص اپنی اس قربانی کی جگہ پر دوسری قربانی کرے۔ اگر یہ عمل سنت تھا تو اس قربانی کی جگہ پر دوسری قربانی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کا یہ فرمانا کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی سنت نہیں ہے بلکہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اوپر واجب ہے اس کو ادا کرنا ہی۔ کس کے اوپر واجب ہے یہ میں نے بتلا دیا کہ جو صاحب نصاب ہو۔ اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں قربانی کا انتظام مرد حضرات کرتے ہیں، لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مالک تو میں ہوں لہذا قربانی میری جانب سے ہوگی۔ حالانکہ گھر کے اندر عورتوں کے پاس زیور ہوا کرتے ہیں، اس زیور کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہوتی ہیں اور ان کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مرد ہے اس کے پاس مال بھی نہیں ہوتا، سونا بھی نہیں ہوتا، یہ صاحب نصاب نہیں ہوتا، لہذا اس کی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر والد صاحب موجود ہیں، وہ مالک ہیں، اولاد موجود ہے، بہویں موجود ہیں، اولاد مالک نہیں ہے، اس لیے کل ملکیت کے مالک والد صاحب ہیں، اولاد مالک نہیں ہے۔ جب اولاد مالک نہیں ہے اور خود اس کے پاس زیور نہیں ہے تو اب یہ آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، اس کی قربانی واجب نہیں۔ لیکن بہو کے پاس زیور موجود ہے، اس کی قربانی واجب ہے، تو ایسی صورت میں ان عورتوں کی جانب سے قربانی پہلے کی جائے گی، یہ سمجھ کر کہ یہ عورت تو مجھ سے ہے لہذا میری قربانی پہلے ہونی چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہو اس کی جانب سے قربانی کی جائے گی۔ لہذا اس بات کا اہتمام رکھا جائے، اگر عورتوں کے پاس زیور ہے تو ان کی قربانی کا اہتمام کیا جائے۔ بچوں کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور وہ بچوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ بہترین عمل ہے، عبادت ہے، بہترین عمل ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو اس کا اظہار عبادت کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ قربانی کے سلسلے میں ایک تو یہ کتنے دن ہونا چاہیے، اس پر گفتگو پیچھے بھی کر چکا ہے۔ قربانی کے ایام 3 ہیں۔ آخری درجے میں سارے دلائل اور ساری چیزیں، ایک روایت صرف سنا دوں، اس روایت سے ایک مسئلہ اور متعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص تیسرے دن کی صبح اس حالت میں نہ کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کا گوشت کا کوئی حصہ بھی موجود ہو، جس کو ہماری زبان میں کہیں ایک بوٹی بھی نہ بچنے پائے تیسرے دن۔ نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ عید الاضحیٰ کے دن دیا ہے۔ اگلا دن یعنی 11 ذی الحجہ پہلا دن ہے، دوسرا دن 12 ذی الحجہ یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں تواسی کہا کرتے ہیں، 12 ذی الحجہ۔ اگلا دن جو ہوگا 13 ذی الحجہ کا، یہ ہوگا تیسرا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے دن کسی کے پاس گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص تیسرے دن بھی قربانی کرے تو اس دن تو پورا مکمل بکرا موجود رہے گا، بوٹی کا کیا مسئلہ؟ پتہ چلا تیسرے دن تک قربانی ختم کر دینی ہے اور یہ گوشت بھی ختم کر دینا ہے، اگلے دن گوشت باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ حکم اس سال کے لیے خاص تھا، چونکہ غربت بہت زیادہ تھی،
اس سے اتنا تو متعین ہو گیا قربانی 3 دن ہوگی، چوتھے دن نہیں ہوگی۔ اس سال غربت بہت زیادہ تھی، مدینے کے اندر فقراء بہت زیادہ تھے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رعایت میں یہ حکم دیا کہ تیسرے دن کی صبح اس حال میں ہو کہ سارا گوشت یا تو استعمال ہو چکا ہو یا بٹ چکا ہو۔ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اب تم قربانی کا گوشت کھاؤ، ذخیرہ کرو، جب تک چاہے رکھو، اب کوئی منائی نہیں، وہ صرف اس سال کے لیے تھا۔ لہذا اب قربانی کا گوشت آدمی رکھ سکتا ہے، جب تک چاہے رکھے، استعمال کرے، لیکن قربانی کا گوشت اس کے اندر اس طریقے پر تصرف کرنا کہ پورا خود استعمال کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اگرچہ اجازت ہے، کر سکتا ہے، لیکن یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس گوشت کے اندر غریبوں کا بھی حق رکھے، اس گوشت کے اندر رشتہ داروں کا بھی حق رکھے، اور اس کے ساتھ اپنا حق بھی رکھے۔ لہذا اس گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ غریبوں کے اندر تقسیم کرے، ایک حصہ رشتہ داروں کے ساتھ کے اندر تقسیم کرے، صلہ رحمی کرے، اور ایک حصہ 3 حصے میں سے ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے۔ اس میں بھی ان رشتہ داروں کو فوقیت دی جائے جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی۔ اس سے 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو غریب کا بھی خیال ہو جائے گا، اور دوسرے صلہ رحمی بھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتاً یہ جواب دیا کس پر خرچ کریں، تو فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو وہ اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو سب سے پہلے، پھر والاقربین، پھر اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو، الاقرب فالاقرب، جو جتنا زیادہ قریب کا رشتہ دار ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ خرچ کیا جائے، اور والیتامى والمساکین، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو۔ خرچ کرنے کے اعتبار سے ہمارے رشتہ دار سب سے پہلے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ ہمارا مزاج تبدیل ہو گیا، ہم مدد کرتے ہیں لوگوں کی، ایسا نہیں کرتے، کرتے ہیں۔ کون سا علاقہ معلوم کرو بہت غریب ہے، وہاں کے لوگوں کی مدد کی جائے، وہ دور دراز کا علاقہ، جنگل کا علاقہ، دیہات کا علاقہ، وہاں مدد کی جائے، بغل میں اپنا بھائی ضرورت مند ہے اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا حق جو ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں کا ہے، اگر وہ ضرورت مند ہیں وہ آپ سے کھل کر کہیں گے نہیں، بلکہ خود سے ان کی ضرورت کا خیال کر کے اس طریقے پر ان کی مدد کر دی جائے کہ ان کو احساس بھی نہ ہو۔ مجھے نام ذہن میں نہیں ہے کہ کون صحابی تھے، غالباً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کتنے گھروں کے چولہے بند ہو گئے۔ جب چولہے بند ہوئے تو معلوم ہوا کہ ان کی مدد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، ورنہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کون پیسہ پہنچا جاتا ہے، کون اناج پہنچا جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ جب آپ کے انتقال کے بعد ان کے یہاں سامان پہنچنا بند ہو گیا تب معلوم ہوا کہ یہ کام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں۔ تو مدد کرنے والے ایسے بھی مدد کرتے ہیں۔ تو پہلا حق ہمارے رشتہ داروں کا ہے، ہمارے ہر طرح کے مال کے اندر کہ مدد کے پہلے مستحق ہمارے اپنے تعلق والے ہیں۔ تو غریبوں کو بھی گوشت بانٹا جائے، رشتہ داروں میں بانٹا جائے، اور ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے رکھا جائے، یہ مستحب طریقہ ہے، اگرچہ پورا استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اس سلسلے میں ایک طرف توجہ مبذول کرائی ہمارے ایک دوست نے، انہوں نے کہا کہ میں قربانیاں اپنی باہر دے دیا کرتا ہوں، یعنی کسی گاؤں میں دے دیا، کسی دیہات میں دے دیا، کسی رشتہ دار کو دے دیا کہ کر لینا، اپنے یہاں نام بتا دیا، اس طرح میں قربانیاں دے دیا کرتا ہوں۔ اس کے پیچھے کی وجہ انہوں نے بتائی، انہوں نے جو بات کہی بات بڑی بہترین ہے۔ بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچپن سے یہ دیکھتے آیا ہوں کہ جب قربانی ہوتی ہے
تو مانگنے والے آتے ہیں، مانگنے والے آتے تو کسی کو کچھ اٹھا کے دے دیا، کسی کو جو اپنے استعمال کا نہیں دیتے چلے گئے ایک ایک کو۔ پھر اس میں سے جو ایسی چیز ہے جو بہت اچھی سمجھی جاتی ہے وہ پہلے کاٹ کے اوپر چلی گئی، مثلاً کلیجی ہے یا اور دوسری چیز ہے وہ پہلے اوپر چلی گئی۔ اب گوشت بنے گا، گوشت بنے گا بھی تو اس میں سے جو غریبوں کو بانٹنے کے لیے نکالا جائے گا وہ سارے وہ گوشت نکال دیے جائیں گے جو پہلے سے طے کہ اس کو تو ہم نہیں کھائیں گے، تو اس کو غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ اب جتنی گوشت کی اجزاء میں اچھے اجزاء ہیں وہ سب ہمارے گھر میں استعمال ہوں گے، اور وہ اجزاء جن کو ہم پہلے ہی استعمال کرنے کے حق میں نہیں تھے وہ سارے بانٹ دیے جائیں۔ انہوں نے کہا یہ چیز میرے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لہذا والد صاحب سے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، ان سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے، جو جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہا ہے، لیکن میں نے پورا جانور باہر دینا شروع کر دیا تاکہ جو کمی یہاں رہ گئی وہ وہاں سے پوری ہو جائے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہر گھر میں یہی ہوتا ہے۔ لہذا جس طرح میں یہ نہیں کہتا کہ کھانے کا پورا جتنا اچھا حصہ ہے وہ پورا تقسیم کر دیا جائے، لیکن بہرحال توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔ 3 حصہ کیا جائے مکمل بکرے کا، اپنے پاس رکھا جائے، غریبوں میں تقسیم کیا جائے، رشتہ داروں میں دیا جائے، 3 حصہ کر کے۔ یہ تو ہو گیا گوشت سے متعلق کہ جو قربانی ہوئی ہے اس کا گوشت اس 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ قربانی کس کے اوپر واجب ہے، کتنے دن کی جائے گی، اور گوشت کا کیا کیا جائے گا، یہ 3 عمل ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ ان ایام کے اندر ایک عمل اور ہے۔ قربانی سے متعلق مسائل تو بہت سارے ہیں، اگر گفتگو کی جائے تو بہت لمبا وقت لگے گا، میں سب کو چھوڑ کر ایک عمل کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ ان دنوں کے اندر یعنی ذی الحجہ کے دنوں کے اندر 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق کا اہتمام کیا جائے۔ ہر فرض نماز کے بعد جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو چاہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، تکبیر تشریق ایک مرتبہ بلند آواز سے مرد پڑھے گا اور عورت آہستہ آواز سے پڑھے گی، پڑھیں گے سب۔ اس کے علاوہ تکبیر تشریق کا ذی الحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ معمول تھا کہ ذی الحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد بازاروں کے اندر بھی چلتے تھے تو بلند آواز سے تکبیر کہا کرتے تھے۔ لہذا ان دنوں کے اندر تکبیر کا خاص اہتمام ہو، اللہ کے ذکر کا اہتمام ہو، اور ان دنوں میں عرفہ کے دن کا خاص اہتمام ہو۔ عرفہ سے مراد 9ویں ذی الحجہ جو حج کا دن، اس دن کے روزے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا گناہ معاف ہو جاتا ہے 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے سے۔ یہ ایک دن کا روزہ ہے، اس کے ساتھ ایک دن ملانے والا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دن ملانے کا مسئلہ صرف عاشورہ کے روزے کے ساتھ ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھا جائے۔ لہٰذا 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، ویسے تو پورے عشرے روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، 9ویں ذی الحجہ کی خاص فضیلت ہے گھر میں رہنے والے شخص کے لیے۔ لیکن جو شخص حج پر گیا ہے، وہ لوگ یہاں موجود تو نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حج پر جانے کی، عرفہ کا دن ہمیں بھی میدان عرفات کے اندر ملے، تو اس شخص کے لیے جو عرفات کے اندر ہے اس کے لیے اس دن روزہ رکھنا باعث اجر و ثواب تو ہے، لیکن اگر مشقت کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 9ویں ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھا تھا۔ لوگوں کے اندر یہ چہمگوئیاں تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، تو ایک صحابیہ نے دودھ کا پیالہ آپ کو پیش کیا، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ دودھ انکار نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لیا اور لوگوں کے سامنے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر دودھ نوش فرمایا، جس سے یہ بات یقینی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہیں۔ لہذا جو حج کے سفر میں ہے، اگر مشقت نہ ہو تو اس دن روزہ رکھے تاکہ عرفات کے میدان میں روزہ رکھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے 9ویں ذی الحجہ کے ساتھ ساتھ۔ لیکن اگر مشقت ہو تو اس دن اس کو روزہ نہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا تھا۔ پھر 9ویں ذی الحجہ کون سی ہوگی؟ مثلا آج کے زمانے کے اندر جب ہمارے یہاں 8 تاریخ ہوتی ہے تب
جو لوگ عرفات میں ہیں ان کے یہاں 9ویں تاریخ رہتی ہے، تو 9ویں ذی الحجہ اور عرفات کا قیام یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اعتبار اپنے یہاں کی تاریخ کا کریں گے، اس لیے کہ اگر تاریخ کا اعتبار 9ویں ذی الحجہ کے لیے وہاں کا کر لیں تو پھر 10ویں ذی الحجہ کب رہے گی، اور اگر 10ویں ذی الحجہ وہاں کے حساب سے کر لے تو ہمارے یہاں قربانی نہیں ہو پائے گی۔ لہذا تاریخ کا اعتبار تو آدمی جہاں ہے وہیں کا ہوگا۔ 9ویں ذی الحجہ جب ہمارے یہاں ہوتی ہے اسی دن عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا، اور 10ویں ذی الحجہ جس دن ہمارے یہاں ہوتی ہے اسی دن قربانی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔